کراچی میں مختلف برادریوں بشمول کچھی برادری کے لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے. ان کے نوجوانوں کو دن دہاڑے قتل اور ان کی خواتین کے ساتھ انتہائی بے رحمانہ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا تھا. ان پہ راکٹ حملے کیے جا رہے تھے. دستی بموں سے ان کے گھروں کو دھماکوں سے اڑایا جا رہا تھا. یہاں تک کہ 5,000 سے زیادہ معصوم کچھی لوگوں کو نقل مکانی پر مجبور کر دیا گیا کہ جب شہر کا صنعتی امن جبری بھتے، پرچیوں، یہاں تک کہ تاجروں صنعتکاروں کے بچوں کے اغوا برائے تاوان اور ان کے گھروں پر دستی بم حملوں اور جبری بھتے کو تمام تر طاقت سے وصول کیا جا رہا تھا. اور ایک ایسی صورتحال میں کہ جب کراچی میں طالبان، کلدم تنظیمیں اور فرقے کے نام پر ہونے والی شیعہ ٹارگیٹڈ کلنگ عروج پر تھی اور پولیس اور رینجرز اس صورتحال میں کہیں پر بھی متحرک فعال اور اس صورتحال کو روکنے میں کامیاب ہوتی دکھائی نہیں دے رہی تھی. ایم کیو ایم نے اس شہر کے امن کے لیے، یہاں کے تاجروں صنعتکاروں کو بچانے کے لیے، عام عوام کو زندگی اور امن کی ایک صورتحال دینے کے لیے فوج کی نگرانی میں ٹارگیٹڈ آپریشن کا مطالبہ کیا تاکہ اس شہر کو اس کا امن واپس دلایا جا سکے. گو کہ ایم کیو ایم کا فوج کی نگرانی میں یہ ٹارگیٹڈ ایکشن کا مطالبہ توہن و کراہن اور مجبوراً تھا، کیونکہ یہاں پر کوئی لا انفورسمنٹ افیکٹو دکھائی نہیں دے رہا تھا. یہاں کی دہشت گردی، یہاں کی گینگ وار اور یہاں کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایک بہت بڑی حد تک سیاسی سرپرستی میں کی جا رہی تھی. ایک ایسی صورتحال میں یقیناً ایم کیو ایم کی جانب سے فوج کی نگرانی میں کیا مطالبہ کہ جس میں کہا گیا کہ ٹارگیٹڈ ایکشنز کیے جائیں، بہت سارے لوگوں پر یہ مطالبہ بجلی بن کر گرا تھا. اور اس کے جواب میں وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد نواز شریف اور وزیر داخلہ چودھری نثار صاحب نے جس طریقے سے یہاں کی تاجر برادری صنعتکاروں سے رابطہ کرنے کے بعد کراچی کا دورہ کیا، مختلف وفود سے ملاقات کی، ایک مقامی سطح کی آل پارٹی کانفرنس کی اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ کراچی میں دہشت گردوں کے خلاف واضح رہے، دہشت گردوں کے خلاف، بھٹا مافیا کے خلاف، گینگ وار کے خلاف اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف، چاہے ان کا تعلق کسی سے بھی ہو، ٹارگیٹڈ آپریشن کیے جانے کا فیصلہ کیا. گو کہ ماضی میں ہم زخم خوردہ رہے ہیں اور ان ایکشنز یا آپریشنز کے زخموں کے نشانات آج بھی ایم کیو ایم کے جسم پر موجود ہیں. گو کہ ہماری بہت بڑی تعداد میں ہمارے ووٹرز نے، ہم سپورٹرز نے، ہمارے کارکنان نے کبھی دبے لفظوں اور کبھی واشگاف الفاظ میں اپنے تحفظات اور خدشات کا اظہار بھی کیا تھا کہ اگر ایسا نہ ہو کہ آپریشن یا ایکشن کیا جائے
جیسا کہ ماضی میں 72 بڑی مچھلیوں کے خلاف شروع کیا جانے والا آپریشن شانہ ٹنڈو بہاول کے بعد یکلخت ایم کیو ایم کے طرف موڑ دیا گیا، اور جس کے نتیجے میں ایم کیو ایم کے ہزاروں کارکنان کو نہ صرف شہید کیا گیا بلکہ ہزاروں بے گناہ اور معصوم کارکنان کو جیل کی اذیتوں سے گزرنا پڑا سالوں تک، اور کتنے ہزار کارکنان ایم کیو ایم کے ذہنی یا جسمانی طور پر معذور کیے گئے۔ آج بھی ہمارے اس دور کے 1994 کے 28 لاپتہ کارکن ہم آج تک تلاش کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود ان تمام خدشات اور تمام تحفظات کے باوجود ایم کیو ایم نے وفاقی حکومت کی جانب سے اس اعلان پر کہ کراچی میں جرائم پیشہ عناصر، دہشت گردوں، بھٹکا خوروں، گینگ وار، امن کمیٹی، پیپلز امن کمیٹی، کلعدم تنظیموں، طالبان اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف ٹارگیٹڈ ایکشنز کیے جائیں گے ہم نے اس کو خوش آئند قرار دیا، اور ساتھ وزیر اعظم صاحب اور وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی صاحب کی خدمت میں یہ عرض بھی کیا کہ دیکھیے لوگ کوشش کریں گے کہ اس ٹارگیٹڈ ایکشن کو سیاسی رنگ دیا جائے اور اس کا رخ ایم کیو ایم کی طرف موڑا ہے، اور ایسا کرنے کی کوشش نہ صرف کراچی کے امن کو اور کراچی میں کیے جانے والے نیک نیتی سے، جیسا کہ آپ کی نیت ہے کہ شفاف اور غیر جانبدارانہ اور منصفانہ ٹارگیٹڈ ایکشن کے خلاف ایک سازش ہوگا۔ اگر خدا نہ خواستہ ایم کیو ایم کی صفوں میں بھی کہیں کوئی کرمنل چھپا بیٹھا ہے تو ایم کیو ایم اس کی ہرگز تائید اور حمایت نہیں کرے گی، اور نہیں کسی سے بات کرے گی کہ اس کو چھوڑا جائے۔ آج میرے معزز صحافی حضرات اس بات کے گواہ ہیں کہ جب سے یہ ٹارگیٹڈ آپریشن شروع ہوا، وہ تمام علاقے جو ایم کیو ایم کو بھاری مینڈیٹ دینے کے حوالے سے مشہور ہیں، چاہے کورنگی ہو، چاہے لانڈھی ہو، چاہے ملیر ہو، چاہے ناظم آباد ہو، چاہے نارتھ کراچی ہو، چاہے نارتھ ناظم آباد ہو، چاہے فیڈرل بی ایریا ہو، چاہے کراچی کے دیگر رنچھوڑ لائن بنس روڈ دیگر علاقے ہوں، جگہ جگہ محاصرے کیے گئے۔ سینکڑوں کی تعداد میں عوام کو اور درجنوں کی تعداد میں ایم کیو ایم کے ذمہ دار اور کارکنان کو گرفتار کیا گیا۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ جب سے ٹارگیٹڈ یہ ایکشن شروع کیا گیا ایم کیو ایم نے اف تک نہیں کی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایم کیو ایم کے کارکنان پر اور ایم کیو ایم کے ذمہ داران پر 13 ڈی اور چرچ رکھنے جیسے جھوٹے مقدمات بنا کر ان کو جیلوں میں بھیجنا شروع کر دیا گیا ہے، مگر ایم کیو ایم نے اس پر کوئی بات، کوئی احتجاج، ایک جملہ تک اپنی زبان سے نہیں نکالا، کیونکہ ہم یہ چاہتے تھے اور چاہتے ہیں کہ اس شہر میں امن قائم ہو، اور اگر ہم نے ٹارگیٹڈ ایکشن کو، جو کہ جرائم پیشہ افراد، پیپلز امن کمیٹی، بھٹکا خوروں، دہشت گردوں، کلعدم تنظیموں کے خلاف فیصلہ کیا گیا ہے، تو ایم کیو ایم اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتی ہے، مگر آہستہ آہستہ کر کے ہمارے کارکنان اور ہمارے ووٹر سپورٹرز کے خدشات خاکم بدہن درست ثابت ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایم کیو ایم کے الیکٹڈ ریپریزنٹیٹو
ندیم ہاشمی، جو کہ اس پچھلے الیکشن میں 11 مئی تک جو شخص نارتھ ناظم آباد سے ایم پی اے تھے، 11 مئی تک، ابھی تک 11 مئی تک، ان پر یہ الزام لگا کر کہ 2 پولیس والوں کا انہوں نے خدا نخواستہ قتل کیا ہے. یعنی آپ تصور کیجئے کہ ایک شخص جو یوسی ناظم رہا ہو اسی علاقے سے، ندیم ہاشمی، ایک شخص جو 11 مئی تک اس علاقے سے ایم پی اے رہا ہو، جو پیشے سے انجینئر ہو، جس کی عمر تقریباً 50 برس کے لگ بھگ ہو، جو ایک تاجر بھی ہو، وہ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر آتا ہے بقول پولیس، اور حیدری جیسے علاقے میں جہاں سے وہ خود ایم پی اے رہا ہے، جہاں سے وہ خود یوسی ناظم رہا ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پورا شہر اور خاص طور پر اس کا حلقہ انتخاب اس کو اچھی طرح پہچانتا ہے، وہاں پر بیٹھ کر خدا نخواستہ وہ موٹر سائیکل پر پولیس موبائل پہ فائرنگ کرتا ہے اور پھر وہاں سے فرار ہو جاتا ہے پولیس کی اسمبلی لے کر. ذرا سوچیے تو صحیح کہ اسی علاقے میں، اسی کانسٹیٹوئنسی میں اس 2 گھنٹے کے اندر 5 بڑے قتل ہوتے ہیں اور شہر میں 12 سے 13 درجن سے زیادہ لوگ قتل کیے جاتے ہیں. اس ایک کانسٹیٹوئنسی میں 5 قتل ہوتے ہیں. ایک نور ایمان مسجد کے ٹرسٹی کو شیعہ کلنگ کا ٹارگیٹڈ کل کیا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، ان کو شہید کیا جاتا ہے، اور 2 بوہری برادری کے ایک باپ اور بیٹے کو شہید کیا جاتا ہے، اور 2 پولیس والوں کو معصوم جو کہ وہاں پر ڈیوٹی پر تھے، موبائل کھڑی تھی سڑک کے کنارے حیدری میں بھرے بازار میں، وہاں پر ان پر فائرنگ کی جاتی ہے. اور ان شہر میں ہونے والے 1 درجن سے زائد جو قتل ہوئے ہیں اس میں کوئی گرفتار نہیں ہوتا. صرف ان لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے کہ جن کے اوپر اس قتل کو ڈالنا تھا، اور وہ ایم کیو ایم کے سابق الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو ندیم ہاشمی ہیں، جو کہ اپنے گھر سے رات کو 1:15 بجے گرفتار کیے گئے. اور جب متعلقہ حکام سے رابطہ کیا گیا تو یہ بتایا گیا کہ جناب پالیسی یہ ہے کہ جس علاقے میں بھی جرم ہوگا اس علاقے کے یونٹ انچارج کو گرفتار کر لیا جائے گا. کیوں بھائی؟ یونٹ انچارج کوئی ایس ایچ او ہے کہ اس علاقے میں ہونے والے جرائم کا ذمہ دار ہو؟ ہم نے تو نہیں سنا کہ کوئی ایس ایچ او جرائم روک نہ پانے کی بنیاد پر معطل کیا گیا ہو. کیوں؟ 5 سے 10 لاکھ روپے فی تھانے کی رشوت ہے ایس ایچ او کی. میڈیا کے اوتھینٹک ترین ذرائع کے مطابق 21 کروڑ روپے یومیہ کی پولیس گردی کی رشوت ہے شہر کی. اور جب پولیس کے اعلیٰ افسران سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ ہمارے بس کا نہیں ہے، یہ اوپر کی بات ہے، آپ اوپر رابطہ کریں. اب یہ اوپر کون ہے اللہ جانتا ہے، مگر اگر یہ پالیسی ہے تو انتہائی خوفناک علامت ہے اس بات کی کہ کوئی ہے کہ جو وفاقی حکومت کی جانب سے کی جانے والی اس کوشش میں کہ کراچی شہر کے امن کو واپس کراچی والوں کے حوالے کیا جائے اس کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہا ہے. محترم وزیر اعظم صاحب جناب میاں محمد نواز شریف اور محترم وزیر داخلہ وفاقی جناب چودھری نثار علی خان صاحب، آپ کو اس بات کی پروب کی ضرورت ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس شہر میں کی جانے والی امن بحال کرنے کی کوششوں کو
شروع ہوتے ہی سبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سے کراچی کا امن بحال ہوتا دکھائی نہیں دیتا. اگر اس آپریشن کو یا اس ایکشن کو جو کلی طور پر جرائم پیشہ عناصر کے خلاف تھا، اگر کسی سیاسی جماعت بشمول MQM کے اگر اس کی طرف موڑا گیا تو اس کے نتائج آپ 1992 سے لے کر 1999 تک دیکھ چکے ہیں. اس کے کوئی مثبت اثرات نہ کراچی پر رونما ہوں گے، نہ سندھ پر رونما ہوں گے، اور نہ ہی پاکستان پر رونما ہوں گے. ان سازشی عناصر کا 1992 سے لے کر 99 تک کا جو تجربہ ہے انتہائی ناکام رہا ہے. ہزاروں MQM کے کارکنان کو شہید کیا گیا ہے، مگر صورتحال وہی رہی ہے. اسی اثنا میں رات کو 11 بجے MQM کے وہ دفاتر جو MQM کے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز اس علاقے کے نارتھ ناظم آباد کے ریحان ہاشمی، جمال احمد کے دفاتر ہیں، ان پر پولیس، رینجرز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مختلف کئی دفاتر پہ چھاپا مارا، وہاں توڑ پھوڑ کی، اور ان دفاتر میں موجود قیمتی ساز و سامان سمیت وہاں پر موجود LCD TVs کو گرفتار کر کے لے گئے. اب میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان LCD TV، ان کمپیوٹرز اور دیگر قیمتی ساز و سامان، فیکس مشین کا کیا قصور تھا؟ ان کو کس جرم میں زیر حراست لیا گیا؟ یا اس کو کسی باقاعدہ لوٹ مار کا حصہ قرار دیا جائے؟ یقیناً ریحان ہاشمی اور جمال احمد اس سلسلے میں اپنے دفتر پر مارے جانے والے غیر قانونی چھاپے اور قیمتی ساز و سامان کی لوٹ مار پر قومی اور صوبائی اسمبلی میں پریویلیج موشن ضرور ڈالیں گے، مگر سیاسی جماعت کے دفاتر پر غیر قانونی بلا جواز چھاپوں کو سے یہ تاثر ملتا ہے کہ جیسے یہ ایکشن اب شفاف، غیر جانبدار اور منصفانہ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا، اور یہ سیاسی رنگ اختیار کرتا چلا جا رہا ہے. محترم وزیر اعظم صاحب اور وفاقی وزیر داخلہ، یہ آپ کے لیے ہے فکریہ ہے. ہم نے انتہائی وسیع القلبی خوش دلی کے ساتھ اس شہر کا امن کی بحالی میں اپنا کردار ادا کرنے کی ٹھانی تھی اور ٹھانی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس شہر کو اس کا امن واپس دیا جائے، مگر ایسا ہوتا دکھائی دے نہیں رہا. کراچی کے وہ تمام علاقے جو جرائم پیشہ عناصر کا ایک بہت بڑا گینگ تصور کیے جاتے ہیں، انچولی بلاک 20 میں تو محاصرے کر کے گھر گھر تلاشی ہوتی ہے، مگر روڈ کے اس پار الاسب اسکوائر ہے، روڈ کے اس پار 200 گز کا فاصلہ ہوگا یا 200 فٹ کی روڈ ہوگی، وہاں پر کوئی چھاپے مارنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ وہاں سے راکٹ لانچرز چلتے ہیں، وہاں سے مشین گنیں چلتی ہیں،
وہ طالبان کی ایک بہت بڑی آماجگاہ ہے، وہاں سے کوئی گرفتار نہیں کیا جاتا۔ کراچی کے وہ علاقے جہاں پر لوگوں کو، لیاری جیسے علاقے جہاں غریب لیاری کے بسنے والے مظلوم عوام محصور کیے گئے ہیں، اس ظلم اور جبر کی چکی کے نیچے پس رہے ہیں، جو پیپلز امن کمیٹی کے نام نہاد لوگوں نے وہاں کے لوگوں پر ڈھائے ہیں، جہاں راکٹ لانچرز آئے دن چلتے ہیں، جہاں ایک دوسرے پر دستی بموں سے حملے کیے جاتے ہیں، جہاں پر مہاجر نوجوانوں کو بسوں سے اتار کر بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جہاں پر محض اردو بولنے کے جرم میں ان کے ساتھ بدفعلی کر کے ان کی لاشوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بوریوں میں بند کر کے پھینک دیا جاتا ہے، وہاں کا پرسان حال کوئی نہیں ہے۔ یہ جتنے چھاپے، جتنی گرفتاریاں ہیں، یہ سارے ان علاقوں میں کیے جا رہے ہیں کہ جو ایم کیو ایم کا وہاں پر ایک بہت بڑا مینڈیٹ ہے۔ ہم نے یہ سوال نہیں اٹھایا، بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں۔ جو صورتحال ہے وہ سیاسی رنگ اختیار کرتی چلی جا رہی ہے، اور ایسی صورتحال میں شفاف، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ندیم ہاشمی کو اس جرم میں امپلیکیٹ کیا گیا؟ ان کے ساتھ ایم کیو ایم کے ایک اور کارکن نوشاد بھائی کا نام دیا گیا اور ہیر شیر پر ایف آئی آر کاٹی گئی۔ کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے، پہلے گرفتار کیا گیا، بعد میں ایف آئی آر کاٹی گئی، پہلے گرفتار کیا گیا، بعد میں یہ کون سا ایسا الادین کا چراغ ہے کہ جس میں 9:30 بجے ہونے والے وقوعے پر آپ 1 بجے ان کے گھر پر پہنچ جاتے ہیں؟ اتنی شرط، اتنی برق رفتاری، اتنی تیزی ہم نے پہلے تو نہیں دیکھی۔ اور اسی علاقے میں 5 قتل ہوئے، 2 پولیس والوں کے، ایک شیعہ کلنگ، 2 گوری بچے اور باپ کو مارا گیا، ان کے قاتلوں کو گرفتار اتنی فورت سے کیوں نہیں کیا گیا؟ یا کراچی میں روز 10 12 15 20 قتل ہوتے ہیں، ان کے قاتل تو گرفتار نہیں ہوئے۔ دامن پہ کوئی چھینٹ، نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو یا کرامات کرو ہو، اتنی شرط کے ساتھ، اتنی برق رفتاری کے ساتھ کہ خود پولیس کے اعلیٰ حکام اس کے گھر پہنچ کر، ندیم ہاشمی بھائی کے گھر پہنچ کر شرمندہ نگاہوں سے گرفتار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اوپر سے حکم ہے۔ یہ کون ہے اوپر؟ آج تک ہمیں یہ نہیں پتا چلا اس اوپر کے سبجیکٹ پر کہ سفاری پارک کے پیچھے جو مدھو گوٹ ہے، وہاں پر جو ایک ڈی ایس پی قاسم غوری کو شہید کیا گیا، ایک ایس آئی کو شہید کیا گیا، 3 پولیس والوں کو شہید کیا گیا، اور اس میں گرفتار 9 ملزمان کو کن بااثر شخصیات کے ایما پر رہا کیا گیا، یہ ہمیں آج تک نہیں پتا چلا۔ جہاں دن دہاڑے پولیس، یعنی میڈیا نے اس پورے انسیڈنٹ کو کور کیا ہے، کیمرے کی آنکھ نے 4 گھنٹے وہ آپریشن دکھایا ٹی وی پر، اور اس کے سارے گرفتار شدگان رہا کر دیے گئے ہیں۔ کون ہے یہ اوپر؟ کیونکہ اگر یہ اوپر والے جواب نہیں دیں گے تو ان کے اوپر بھی ایک ہے جو ہمارا اور آپ کا پالنہار اور رب ہے، جو عدل کرنے والا ہے، جو مکافات عمل کو جاری کرنے والا ہے، سانحہ شیر شاہ۔
کہ قاتل آج تک گرفتار نہیں ہے. ہمارے سابق وزیر اور ایم پی اے شاکر علی کے 2 بھائیوں کو شیر شاہ میں جس طرح شہید کیا گیا، آج تک آنسو پوچھتا پھرتے ہیں شاکر علی بھائی. ان کے قاتلوں کو کسی نے گرفتار نہیں. ان نوجوانوں کو کہ جن پر پیپلز امن کمیٹی کے دہشت گردوں نے بہیمانہ تشدد کیا، ان کے ساتھ شرمناک بدفعلی کی گئی، اس کی ویڈیو موجود ہے، آپ سب نے دیکھی ہیں. ان کی لاشوں کو ٹکڑے کر کر کے بوریوں میں بند کر کے پھینک دیا گیا، آپ سب نے وہ ویڈیو دیکھی ہیں. ان کے قاتل آج ملک سے جا چکے. کہاں ہے پیپلز امن کمیٹی کے سربراہ اور ان کے لاڈلے؟ وہ ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں. کیسے ملک چھوڑ کے چلے گئے؟ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اس کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیا اور ایس ایچ او کو معطل یا برطرف کیا ہے اس کو گرفتار نہ کر سکنے کے جرم، مگر وہ ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں. دہشت گرد، بھتہ خور، جرائم مافیا کے جتنے بڑے لوگ ہیں وہ شہر چھوڑ کے جا چکے ہیں اور محاصروں کا شکار ہے تو اس شہر کے معصوم عوام. پورے پورے علاقوں کے محاصرے ہوتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، ویڈیو کلپنگ موجود ہے. کئی سو فلیٹس کو گھیرا جاتا ہے، گھر گھر تلاشی لی جاتی ہے، قیمتی ساز و سامان لوٹا جاتا ہے ان گھروں سے. خواتین کی تلاشیاں لی جاتی ہیں، تضحیک آمیز سلوک کیا جاتا ہے، نفرت آمیز جملے بولے جاتے ہیں. ہم خاموش ہیں اس لیے کہ ہمیں اس شہر کا امن ہماری جان سے زیادہ عزیز ہے. ہمارا شہر ہے، ہمارا گھر ہے، ہم اس کے بسنے رہنے والے ہیں، ہم یہیں پیدا ہوئے ہیں اور ہمیں یہیں مرنا ہے. ہماری اونرشپ ہے. ورنہ اس شہر ناپرساں کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہم نے مطالبہ کیا تو لوگ چونکے. آج جو صورتحال ہے اس میں جو اس کو سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب اور چودھری نثار علی خان صاحب کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کو سبوٹاج کیا جا رہا ہے. اس کو پروب ہونا چاہیے کہ کون کر رہا ہے، اور اگر اس کے پوچھے سندھ حکومت ہے تو اس کو بے نقاب کیا جانا چاہیے. کوئی بھی کپتان یہاں پر ڈیلیور نہیں کر پاتا، چاہے کوئی ہو. نثار علی خان صاحب آپ غور کیجئے گا، جو وزیر اعظم صاحب نے اور آپ نے جو کوشش کی تھی، ہمیں وہ بار ثابت ہوتے نظر نہیں آتے. ایم کیو ایم کو ایک بار پھر امپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کہ جو بے داغ ماضی کے امین ہیں، جن کو اس علاقے کے عوام 25 اور 30 برس سے جانتے ہیں، ان کے خلاف اگر اس طرح کے مقدمات بے ثبوت و شواہد محض اعلی حکام کے حکم پر بنائے جائیں گے تو پھر یہ ایک انتہائی تکلیف دہ بات ہوگی. اور وہ تمام لوگ
जो ये समझते हैं कि एमक्यूएम को किसी एक्शन या ऑपरेशन के नतीजे में खत्म किया जा सकता है या सफाए हस्ती से मिटाया जा सकता है, तो वो हमारे हौसले पहले भी आजमा चुके हैं। बातिल से डरने वाले ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। जब तक एमक्यूएम का एक एक कारकुन जिंदा है, पाकिस्तान के लिए, सिंध के लिए और कराची के लिए, यहाँ के अवाम के लिए, उनके एमक्यूएम खिलाफ अगर कुछ किया गया तो ये जान लिया जाए कि ऐसा मुमकिन ना होगा कि एमक्यूएम खत्म हो सके। टारगेटेड ऑपरेशन सियासी रंग इख्तियार करता जा रहा है। चौधरी निसार और वजीर आजम की कोशिशों को सबूताज किया जा रहा है। सानिया शेर शाह के कातिल अब तक गिरफ्तार नहीं हुए। जो कुछ मुत्तहिदा के कारकुनान और हमदर्दों के साथ हुआ वो कुछ सबके सामने है। एक जानिब एमक्यूएम की राबिता कमेटी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस जा रही है, जबकि स्क्रीन पर, समा की स्क्रीन पर दूसरी जानिब आप मुनासिर देख सकते हैं, लियारी में टारगेटेड ऑपरेशन किया जा रहा है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ही सुबह से देखा गया कि मुख्तलिफ जगहों पर टारगेटेड ऑपरेशन किए गए और रेंजर्स को और पुलिस। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं ज़ोहेब हसन और मैं हूं किरण आफ्ताब। सबसे पहले करते हैं कराची की बात, जहां एमक्यूएम के मरकज 90 पर राबिता कमेटी के अरकान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमने शिकवा नहीं किया, मगर एमक्यूएम के दफातर पे, खाली दफातर पे छापे, यानी खाली दफ्तर पे आप किसको गिरफ्तार करने आए? एलसीडी को, कंप्यूटर को, किसको गिरफ्तार करने आए? वहां तोड़ फोड़ की गई, सामान को लूटा गया। ये तमाम वाकयात और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की गिरफ्तारी और झूठे मुकदमात में इंप्लीकेशन, ये सूरत हाल को सियासी रंग दे रहा है। हमने अपने कारकुनान की गिरफ्तारी पर, वो कि किसी और के कारकुन, मुझे नहीं पता कि कोई गिरफ्तार हुआ है। क्या शहर में कलदम तंजीमें नहीं है? क्या तालिबान नहीं है? क्या नॉन स्टेट एक्टर्स नहीं है? क्या लियारी गैंग वॉर खत्म हो गया है? क्या लैंड माफिया, दीगर जराइम पेशा अनासिर, ड्रग माफिया, असला माफिया सब यहां से गायब हो गए, एवापरेट कर गए हैं? उनकी कोई गिरफ्तारी मुझे नहीं पता चली, मगर एमक्यूएम के कारकुनान गिरफ्तार हो रहे हैं और हम उस पर लबकुशा नहीं हुए, हरफ शिकायत जबान पर नहीं लाए। मगर जब किसी के हाथ बेगुनाह इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स तक जाएंगे। मुत्तहिदा राबिता कमेटी के अरकान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा खाली दफातर पर छापे मारे जा रहे हैं, तोड़ फोड़ की जा